اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تحریک انصاف کے اندر جو لڑائی شروع ہو چکی ہے اور جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، یہ کیسے ہوا؟ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا اس ٹائم سے ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے اس بات کا واویلا مچایا گیا کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ عوام کی حکومت چاہتے ہیں، وہ جمہوریت چاہتے ہیں، وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس پہلے بھی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر ان کی جو ٹیم ہے، جو ان کے کارکن ہیں، وہ اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ عمران خان آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننا چاہتے ہیں تو ادھر سے جھوٹ اور ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جو حق سچ کی بات ہے وہ چھپ کے رہ جاتی ہے۔ لیکن اب حالات ایسے بنے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے ہی پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور نے عملی طور پر ایک ایسا اقدام کیا جس سے یہ واضح پیغام مل رہا ہے یا پیغام مل گیا ہے کہ فوج کے ساتھ تحریک انصاف نہ صرف تعلقات چاہتی ہے بلکہ ان کو یہ واضح سمجھ ہے کہ ان کی بقا، ان کی سیاست اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے ان کو 2011 سے لے کر 2021 تک مسلسل گود میں بٹھائے رکھتی تھی اور وہ بدماشی سے اپنی مرضی سے سیاست کرتے تھے، وہی حالات ہونے چاہیے۔ اور اس کے لیے عملی طور پر جو ہی بلاوا آیا علی امین گنڈاپور صاحب کو، جناب اپنی پوری کابینہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ناظرین، خبر یہ ہے، خبر تو ہو چکی ہے، میں اس کا تجزیہ بیان کروں گا۔ 5 اپریل کو بروز ہفتہ کور کمانڈر پشاور ہاؤس میں جناب پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اپنی پوری کابینہ کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر افطار ڈنر ہوتا ہے۔ افطار ڈنر کے بعد باقاعدہ وہاں اجلاس ہوتا ہے اور کور کمانڈر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی جاتی ہے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے، اور تقریباً یہ اجلاس رات 11 بجے تک چلتا ہے۔ 11 بجے میٹنگ برخاست ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 6:40 6:45، تھوڑا بہت فرق ہوگا 10-15 منٹ کا اسلام آباد سے۔ اس کے بعد ظاہر ہے افطاری کے بعد آپ نے جو ہے نا نماز پڑھنی ہے، پھر کھانا وغیرہ کھانا ہے، پھر عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، لوگوں نے تراویح پڑھنی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ پوری کابینہ رات 11 بجے تک وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس پر میڈیا میں سوالات کھڑے ہونے شروع ہو گئے اور ایک ہلچل مچ گئی میڈیا میں، اور عوام کے اندر یہ سوالات شروع ہو گئے کہ تحریک انصاف کا بیانیہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا کہ ہم تو عوام کی حکومت چاہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس سے بات واضح ہوئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب دو طرفہ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت بھی کرنی ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کو معلوم ہے کہ کہاں سے ان کی حکومت بچ سکتی ہے، وہ اپنے تعلقات ادھر بحال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جناب امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد آئے پروٹوکول کے ساتھ، پی ایم ہاؤس تشریف لے گئے تھے، وہاں شہباز شریف سے ملاقات کی اور بڑے اچھے اعتبار پریس کانفرنس بھی کی اور یہ تاثر دیا کہ دیکھو جی میں حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ جو دھاندلی کا شور ہے اور جو بیانیہ ہے وہ تو اب اس پشاور ہاؤس میں جو میٹنگ ہونے کے بعد وہ تو دم توڑ گیا۔ جب یہ سوالات پیدا ہوئے، کھڑے ہوئے
تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات جناب بیرسٹر سیف نے میڈیا میں آ کر یہ وضاحت کی کہ وہاں سے افطار ہوا، کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا، صرف وہاں افطاری کے لیے بلایا گیا تھا، ہم لوگ افطار کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن رات 11 بجے تک کون سی افطاری ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ دیکھیں پشاور کور کمانڈر ہاؤس ہم گئے تو یہ فوج ہماری ملک کی فوج ہے، یہ انڈیا کی فوج نہیں ہے۔ یہ باتیں وہی جماعتیں کرتی آئی ہیں اور تحریک انصاف اس ٹائم کر رہی تھی جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سیم وہ بیانیہ جو 2018 سے پہلے تھا تحریک انصاف کا، وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی فوج تو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات تاثر بالکل واضح ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو شور شرابہ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ دراصل ایک طرح کی پریشر ٹیکٹ ہے، میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ کے ذریعے پریشرائز کر کے تاکہ فوج کو مجبور کیا جائے، تاکہ وہ ان سے مذاکرات کرے اور معاملات کو نارملائز کیا جائے اور عمران خان کو جیل سے نکالا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آئین کی حکومت، جمہوریت، آزادی یہ صرف نعرے ہیں اس لیے کہ اپنا مفاد حاصل کیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد 6 اپریل کو تحریک انصاف کے ایک مرکزی لیڈر شہریار آفریدی صاحب نے کوہاٹ میں ایک جلسے سے خطاب کیا اور وہ اپنی تحریک انصاف کی قیادت پر برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے سانپ موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منافق اور آستین کے سانپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں چند لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک میں خاموش رہا ہوں، اب میں خاموش نہیں ہوں گا۔ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماؤں بہنوں نے قربانی دی ہے، جن کی بےزتی ہوئی ہے۔ اور گنڈا پور کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کارکنوں کو اوپر لائے، اور یہ کہا کہ پارٹی میں پیراشوٹ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو مسترد کرتا ہوں جنہوں نے پارٹی کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور ہم ان پیراشوٹوں کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ اب ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے اور تحریک انصاف کی جو جتنی پارٹی تھی میکسیمم لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو پھر جو وکلاء جنہوں نے کیس لڑ رہے تھے تحریک انصاف کا، عمران خان کا اور باقی لوگوں کا، ان کو پارٹی حوالے کی گئی۔ بیرسٹر علی گور کو چیئرمین بنایا گیا، بیرسٹر علی ظفر، لطیف کھوسا، یہ پیراشوٹ ان کی طرف اشارہ ہے جناب شہریار آفریدی صاحب کا، اور بہت سے وکیل جو مشہور ہیں تحریک شیخ افضل مروت، وہی بعد میں۔ یہ جو اس ٹائم کی عادت ہے تحریک انصاف کی، یہ تو ان کو جماعت میں تحریک انصاف شامل 2 سال بھی نہیں ہوئے، پیراشوٹ یہی بنتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر ایک لڑائی پیدا ہو چکی ہے، اور پھر شیخ افضل مروت صاحب بیان دیتے رہے کہ میں ان لوگوں کو بے نقاب کروں گا جو پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 10,000 کارکن تیار کر دیے ہیں سوشل میڈیا کے لیے، اور وہ اپنا سوشل میڈیا چلائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، تو میں رک گیا ہوں۔ اور آج ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو بھی کوئی میرے ذاتی رائے ہوگی یا اختلافات ہوں گے یا تحفظات ہوں گے، ان کو میں میڈیا میں پیش نہیں کروں گا، پبلک نہیں کروں گا، پارٹی کے اندر اختلافات کروں گا۔ پھر شہریار آفریدی کے بیان کے اوپر بیرسٹر علی گور نے یہ کہا کہ شہریار صاحب کو جو بھی اختلافات ہیں پارٹی کے اندر کریں، لہٰذا پارٹی کے اندر بالکل گمسان کی جنگ جاری ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیراشوٹر ہیں، اور یہ صرف ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے عمران خان صاحب مطمئن ہو جائیں، جس سے عمران خان صاحب خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نام ہے عمران خان کا، اور عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا
جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. کسی کو عہدہ اس ٹائم ملے گا جو میں منظوری دوں گا. تو میں آپ کو اپنے ویلاگ کے ذریعے کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف ایک جماعت نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے، ایک فین کلب ہے. اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے، اس کو ہانکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ گریوڈ ہے. ناظرین، یہ جو میں نے خبریں آپ کو بتائی ہیں، مزید ہلچل مچی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اندر، اور آئین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کہ سنی اتحاد کونسل چونکہ کوئی پارلیمنٹ جماعت نہیں ہے، لہٰذا یہ سب اراکین آزاد شمار ہوں گے. مزید پارٹی میں تقسیم کے امکانات موجود ہیں اور آزاد ارکان کسی ٹائم میں پارٹی چھوڑ سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا مقصد ایک ہی ہے کہ کس طریقے سے پریشرائی کر کے چاہے نیشنل ایز بن جائے، اپوزیشن پارٹیوں کو ملا کر کے تحریک چلائی جائے، کیونکہ تحریک چلانے کے لیے تحریک انصاف کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کارکن نکال سکے. اس لیے وہ جماعت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں، نیشنل پارٹی ہے چیزیں صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہو جائیں، کوئی تحریک برپا ہو اور عمران خان کو باہر نکالا جائے. یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کا اعلان کیا ہے، اور ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اصل طاقت جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے. لیکن میں ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اپنی تحریک اکیلی چلائے گی، وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. ناظرین، آج جو میں نے آپ کو خبریں بتائی ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی پارٹیاں چاہے مسلمین نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا ایم کیو ایم ہو یا جو عوامی نیشنل پارٹی ہو، ان نیو لبرل یا سیکولر جماعتوں کی طرف آپ مائل نہ ہوں. ان کا جو ہے نا وہ ان کا مقصد صرف اپنے ذاتی مفادات ہے. تحریک انصاف آئین و قانون کی جدوجہد نہیں کر رہی ہے، وہ اپنی سیاسی بقا چاہتی ہے، اور سیاسی بقا اقتدار کے ذریعے ہوتی ہے. وہ اقتدار چاہتی ہے، وہ ڈیل چاہتی ہیں جناب عمران خان صاحب. لیکن عمران خان صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا ہے، اس لیے وہ بیانات دی جا رہے ہیں. جو میڈیا پرسن کو ملتا ہے وہ بیانات دیتے ہیں، جی عاصم منیر کے خلاف، فوج کے خلاف، تاکہ فوج پریشر میں آ جائے اور لوگ جو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اتنی زیادہ ہو، سوالات پیدا ہو جائے، میڈیا کے لیے بحث شروع ہو جائے، اور تاکہ جو ہے نا مجبور ہو کر جناب آرمی چیف صاحب اڈیالہ جیل پہنچ جائے اور عمران خان صاحب کو کہیں کہ جناب کیا حکم ہے، آپ کیوں اتنے شکایت کر رہے ہیں، ہم آپ کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کر لیتے ہیں، آپ سیاست کریں، ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں، ہم آپ کی آگے سیاست کھول دیتے ہیں. ہم ویسے ہی جو ہے نا آپ کو سہولت کاری کرنے تیار ہیں جیسا کہ 2011 سے ہو رہی تھی. یہ ہے جناب تحریک انصاف کا ایجنڈا، اور یہ اختلافات شور شرابہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ قریب ہے. اب عمران خان صاحب نکل نہیں پا رہے، اب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے مزید اختلافات جنم لیتے ہیں، شور شرابہ بڑھتا ہے. ناظرین، عرض یہ ہے کہ تحریک انصاف کا فلسفہ کہ ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان، اس کی اصل حقیقت میں نے آج آپ کو بتا دی ہے. شکریہ.